احمد کے نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی خاص وراثت نہیں تھی سوائے ایک پرانی سی الماری کے جو گاؤں کے پرانے مکان میں پڑی تھی۔ احمد کی ماں نے کہا، بیٹا تم ہی جاؤ اور دیکھو، اگر کوئی قابل استعمال چیز ہو تو لے آؤ۔ احمد کو گاؤں جانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ شہر کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں مگن تھا۔ آخرکار ایک ہفتے کے آخر میں وہ گاڑی لے کر نانا کے گاؤں پہنچا۔ مکان کے اندر مٹی اور پرانی لکڑی کی خوشبو تھی۔ کمرے کے کونے میں وہ بڑی سی بھاری بھرکم الماری کھڑی تھی جس پر گرد کی موئی تہہ جمی ہوئی تھی۔ احمد نے الماری کا پہلا دروازہ کھولا۔ اندر نانا کے چند پرانے کپڑے اور کچھ بکھری ہوئی کتابیں پڑی تھیں۔ اسے کچھ خاص نظر نہ آیا۔ دوسرے دروازے میں کچھ پرانے خطوط تھے جنہیں احمد نے بے سوچے سمجھے ایک طرف رکھ دیا۔ تیسرا دروازہ جامد تھا۔ احمد نے زور لگایا تو وہ ایک کڑکڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر کوئی چیز نہیں تھی سوائے الماری کی پشت پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی بوسیدہ سی ڈبوں والی دراز کے جو پہلی نظر میں ہی نہیں آتی تھی۔ دلچسپی سے بھر کر احمد نے اپنا ہاتھ اندر بڑھایا اور اس دراز کو کھینچ وہ بالکل باہر آ گئی۔ یہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوقچہ تھا جس پر نفیس کندہ کاری کی گئی تھی۔ اس کا تالا زنگ آلودہ تھا۔ احمد نے ایک پرانا پھندا ڈھونڈ کر تالا توڑا۔ اندر ایک پرانا سا ڈائری کا نسخہ تھا، ایک سیاہ اور سفید تصویر جس میں نانا جوان تھے اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک خط۔ احمد نے خط پڑھنا شروع کیا۔ یہ نانا نے اپنی بیوی احمد کی دادی کے نام لکھا تھا جو احمد کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ خط محبت سے بھرا ہوا تھا جس میں نانا نے لکھا تھا، پیاری بیوی، تمہارے بغیر یہ گھر سنسان لگتا ہے۔ میں ہر روز تمہاری یاد میں ایک پودا لگاتا ہوں۔ امید ہے کہ ایک دن یہ پورا باغ تمہاری یادوں سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ نانا کا گھر دراصل ایک چھوٹے سے باغ میں تھا جو اب جنگل جیسا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا اور اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں کبھی باغ ہوا کرتا تھا۔ جنگلی جھاڑیوں اور بیلوں کے نیچے اسے کئی قسم کے پودے اور درخت نظر آئے، گلاب، چمبیلی، نیم اور آم کا درخت۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے ہفتے بھی یہیں رہے گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس باغ کی صفائی شروع کی۔ پڑوسیوں نے دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئے، پھر کچھ نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ایک ہفتے میں باغ کی شکل بدلنے لگی۔ آخرکار جب باغ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، احمد وہیں بیٹھا تھا۔ اسے ایک عجیب سی سکون محسوس ہو رہا تھا جو شہر کی تمام تر آسائشیں بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ نانا نے اس کے لیے کوئی سونے کا خزانہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ایک ایسا خزانہ چھوڑا تھا جو اسے زندگی کی حقیقی دولت، سکون، پیار اور یادوں کی قدر سکھا گیا تھا۔ احمد نے آخرکار شہر واپس جا کر اپنی نوکری چھوڑ دی اور گاؤں میں ہی رہ کر ایک چھوٹا سا کافی شاپ کھولا جس کا نام اس نے نانا کا باغ رکھا، اور وہ پرانی الماری اب بھی وہاں کھڑی ہے۔ اب اس کے اندر احمد کی اپنی ڈائری، تصویریں اور نئے خزانے موجود ہیں۔ سبق: حقیقی وراثت ہمیشہ سونے چاندی کی صورت میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ پرانی یادیں، پیار بھرے خطوط اور واقفات ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی کا اصل مقصد سکھا جاتے ہیں۔